کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ حسد ایک ایسا جذبہ جو دوسروں کا تو کچھ نہیں بگاڑتا، لیکن آپ کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ ایسے مکار اور فسادی شخص سے ہمیشہ محتاط رہو جو کسی کے پاس بھی بیٹھے اس سے غیر موجود شخص کی چغلی کرے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کھا جاتی ہیں۔ کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی کر لیا کریں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ نیت کی حد تک بھلا چاہنے میں ہمارا جاتا تو کچھ نہیں، لیکن مکافات عمل کی صورت میں یہ ہمیں بہت کچھ دے جاتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ جتنی خوشی ہمیں کسی کو کچھ دے کر ملتی ہے، ہمیں لے کر محسوس نہیں ہوتی۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر، کن الفاظ میں اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے ہر شخص کو خود سے زیادہ ضروری سمجھا۔ ایک دن محسوس ہوگا تمہیں میرا ہونا کیا تھا، میرا نہ ہونا کیا ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دیں، کیونکہ بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے۔ ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور پھر شوہر بھی رونے والا ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں بیٹی نہ ہو رونق ہی نہیں ہوتی۔ یہ بیٹیاں بابل کے آنگن کی رونق ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے کہیں زیادہ موجود ہوتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس سچ کو خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اچھا وقت بہت جلدی اور برا وقت بہت دیر سے بلاتے ہیں۔ جو شخص اپنی نعمتوں کو لوگوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ کشادہ رکھتا ہے، وہ ان کو زوال سے محفوظ کر لیتا ہے۔ صبر ایسی چابی ہے جو بہت سی مشکلات کے حل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ حقیقت جب دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور جب دل میں دراریں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔
سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موج کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ گھڑی کے ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجئے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر وہ آواز موجود ہے جو پکار پکار کر آپ کو بتاتی ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، تو اللہ کا شکر کریں کہ آپ کا دل ابھی زندہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ والدین کی خدمت سے رزق میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ والدین کا دل جیت لو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ناکام رہو گے۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادے اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پہ بھی فرض ہے کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ ماؤں کی محبت ہر شے سے اوپر ہوتی ہے، یہ بہت سادہ اور کھری ہوتی ہے، لفظوں لہجوں کے ہیر پھیر سے پاک آواز۔ اگر کائنات کا کن ہے تو ہر آواز کو زبان ملنے سے پہلے سن لیا جانا چاہیے، اور مائیں بنا کچھ کہے سب سن لیتی ہے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے، چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ ماں ایک ایسی بینک ہے جہاں آپ ہر احساس اور دکھ جمع کر سکتے ہیں۔ ماں کی ایک عادت خدا سے بہت ملتی ہے، دونوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ منفی سوچ غلط نمبر کی اینک کی طرح ہی ہوتی ہے، ہر منظر دھندلا، ہر راستہ ٹیڑھا اور ہر چہرہ بگڑا ہوا ہی نظر آتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ اختلافات کے باوجود کسی سے احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں، بہترین تربیت اور خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ بدنصیبی کی پہچان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بدنصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے، دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی ڈرنا پڑے، امیدوں کا لمبا ہونا، دنیا کی لالچ۔ اے انسان، خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کثرت سے استغفار پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نام اعمال اس کو خوش کر دے تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ Indeed he is ever accepting of repentance۔ استغفار کی کثرت رزق کو کھینچتی ہے، نظروں کی حفاظت، حکمت دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے، حیا اور پاک دامنی خیروں بھلائیوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے۔ حسن اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور
جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ انسان اور جانور۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ کبھی نہ کبھی انسان کو یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ وظیفہ تسخیر خلق، روحانی علاج۔ یا عزیز ہو یا معیز ہو، اب ہر کوئی آپ کی عزت اور آپ سے محبت کرے گا۔ دشمن دوست بن جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کریں گے۔ 101 مرتبہ روزانہ پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیا کریں۔ اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں۔ بدتمیز شوہر آج سے ناز نخرے اٹھائے گا۔ بیوی اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو اور 7 بار یا معزو پڑھے تو شوہر کے دل میں اس کی محبت بڑھ جائے گی اور شوہر اسے بہت ناز اور عزت سے رکھے گا۔ میاں ناراض ہو یا بیوی، یہ عمل کیجیے۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، 100 مرتبہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ اگر میاں ناراض ہو تو بیوی پڑھ کر، یا بیوی ناراض ہو تو میاں پڑھ کر اس عمل کا ہدیہ ایک دوسرے کو کریں۔ انشاءاللہ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، ایک لمحے کی توجہ نہیں حاصل اس کی، اور یہ دل کی اسے حد سے سوا چاہتا ہے۔ تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو، تم مجھے بھول بھی جاؤ تو یہ حق ہے تم کو، میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی ہے، میری بات اور ہے میں نے تو محبت کی ہے۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں، یاد کر کے مجھے نم ہو گئی ہوں گی پلکیں، آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کے یہ ٹالا ہوگا، آنکھ میں پڑ گیا کچھ کہہ کے یہ ٹالا ہوگا۔ سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے، سوچوں تو وہ ساتھ چل رہا ہے، دیکھوں تو نظر بدل رہا ہے۔ جسے میں چھوڑ دیتی ہوں اسے پھر بھول جاتی ہوں، جسے میں چھوڑ دیتی ہوں اسے پھر بھول جاتی ہوں، پھر اس ہستی کی جانب میں کبھی دیکھا نہیں کرتی۔ آنسو میرے چومتا تھا کوئی، آنسو میرے چومتا تھا کوئی، دکھ تو حاصل یہی گھڑی تھی۔ شرمائے گی تمہیں ورنہ تمہاری وعدے، شرمائے گی تمہیں ورنہ تمہاری وعدے، میں تمہیں یاد دلا سکتی ہوں مگر رہنے دو۔ میں اس سے ملی تھی کہ خود اپنے سے ملی تھی، وہ جیسے میری ذات کی گمگشتہ کڑی تھی۔ اپنی تنہائی میرے نام پہ آباد کرے، کون ہوگا جو مجھے اس کی طرح یاد کرے۔ اپنے قاتل کی ذہانت سے پریشان ہوں میں، روز ایک موت نئے طرز کی ایجاد کرے۔ اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود، اس کی مٹھی میں بہت روز رہا میرا وجود،
میرے ساحر سے کہو اب مجھے آزاد کرے۔ بچھڑا ہے جو ایک بار تو ملتے نہیں دیکھا، اس زخم کو ہم نے کبھی سلتے نہیں دیکھا۔ ایک بار جسے چاٹ گئی دھوپ کی خواہش، ایک بار جسے چاٹ گئی دھوپ کی خواہش، پھر شاخ پہ اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا، پھر شاخ پہ اس پھول کو کھلتے نہیں دیکھا۔ تجھ کو کھو کر بھی رہوں خلوت جامے تیری، تجھ کو کھو کر بھی رہوں خلوت جامے تیری، جیت پائی ہے محبت نے عجب مات کے ساتھ۔ انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی، انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی، عادتاً اس کا نام لکھیں گی۔ کبھی کبھی تیرے لہجے کی شبنمی ٹھنڈک، کبھی کبھی تیرے لہجے کی شبنمی ٹھنڈک، سماعتوں کے دریچوں پہ خواب خواب اترے۔ تیری خوشبو بکھر جانے سے پہلے میں اپنی آپ میں تجھ کو سمو لوں، وہ اب میری ضرورت بن گیا ہے، کہاں ممکن رہا اس سے نہ بولوں۔ میں اس سے کھل کے ملوں سوچ کا حجاب اترے، میں اس سے کھل کے ملوں سوچ کا حجاب اترے، وہ چاہتا ہے میری روح کا نقاب اترے۔ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بھی سائبان چھوڑ گیا۔ وہ تو جان لے کے بھی ویسا ہی سبک نام رہا، عشق کے باب میں سب جرم ہمارے نکلے۔ فاصلوں کا احساس تب ہوا جب میں نے کہا ٹھیک ہوں اور اس نے مان لیا۔ خوشبو سے ہواؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ، موسم کی اداؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ، مل جائیں تو جیون کو سجاتے ہیں وہ، لیکن بچھڑے تو دعاؤں سے بھی ملتے نہیں کچھ لوگ۔ اچھائی اچھے دل کی محتاج ہوتی ہے، اچھی زبان کی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اچھے دل اور عمدہ اخلاق والا بنا دے۔ یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن، یہ کہاں ضروری ہے ہر چراغ ہو روشن، ایک دیے کا جلنا بھی موت ہے اندھیرے کی۔ پا لینے کی بے چینی اور کھو دینے کا ڈر، بس اتنا ہی ہے زندگی کا سفر۔ کبھی مایوس مت ہونا، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستہ ہے، تمہاری ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلڑوں میں، عمل ناپے نہیں جاتے، وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دے کے رہتا ہے۔ ہمارا مستقبل ہمارا حال طے کرتا ہے، آج ہم جو کچھ کریں گے اس کے نتائج ہمیں اپنے مستقبل میں نظر آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ حلال تھوڑا سا بھی ہو تو کافی ہوتا ہے، بشرطی کہ بندہ حلال خور ہو، جبکہ حرام خور کے لیے ڈھیر سارا حرام بھی ناکافی ہوتا ہے۔
غرور کو دل میں داخل نہ کرنا ورنہ سارا کیا دھرا مٹی میں بدل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ تیری راہ میں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے۔ یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے۔ یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی غفور ہے۔ یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے۔ کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے۔ تو بخش دے میرے سب گناہ، تو رحیم ہے تو غفور ہے۔ زندگی میں ہمیں اللہ پاک بہت کچھ دیتا ہے، مگر ہم انہیں بھول کر بس حساب اسی کا رکھتے ہیں جو نہ مل سکا۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھے، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے سے نیچے درجے کے لوگوں کی جانب دیکھا کرو اور اوپر کے درجے کے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی نعمت کو حقیر نہ گردانو گے۔ فجر اور عصر پابندی سے ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ کیا پتہ آپ کے جو دکھ ہیں ان کا حل فجر کی نماز ہی ہو۔ نماز کبھی نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اذان دنیا کی سب سے میٹھی اور پیاری آواز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا رہ جانا دنیا کے ہر نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ آج کی بات، اپنی زبان کا کسی کے عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہیں اور زبان دوسرے لوگوں کی بھی ہے۔ آج کی بات، جب 5 سیکنڈ مسکرانے سے فوٹو اچھی ہو سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی کتنی اچھی اور حسین ہو سکتی ہے۔ مسکرانا اچھا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ جنتی شخص، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص تکبر، خیانت اور قرض سے آزاد ہو کر مرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ ماں کو دیکھا تو دل بول اٹھا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ شرط لگی تھی دنیا کی خوشی کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہ گئے اور میں نے بیٹی لکھ دیا۔ ماں کی محبت ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا۔ یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ غموں نے گھیرا ہے تمہیں تو درود پڑھو، ہے حاضری کی تمنا تو درود پڑھو، کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیال رکھیں گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے، بغیر پوچھے جو کچھ دستیاب ہو سامنے رکھیں،
اس سے گھر میں برکت بھی آئے گی اور اللہ بھی خوب راضی ہوگا انشاءاللہ۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے۔ جھوٹ بہت تیز دوڑتا ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ رشتہ دار بالکل کرونا کی طرح ہوتے ہیں، ان سے مناسب فاصلہ رکھنے میں ہی آپ محفوظ اور پرسکون رہ سکتے ہیں۔ اپنی بیٹی پر انگلی بھی نہیں اٹھانے دیتے اور دوسروں کی بیٹیوں کا تماشا بناتے ہو، کمال کرتے ہو۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کر دیتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بدلہ نہ لیا کرو، خدا پر چھوڑ دیا کرو سب۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔